آج کل ہمارے پاس ایسی حاملہ عورتیں آ رہی ہیں جو ہر وقت یہی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری دھڑکن کنٹرول نہیں ہو رہی، ہمارے دل کی دھڑکن بڑھ چکی ہے۔ آج سر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قاضی عدنان صاحب اور ڈاکٹر جاوید قاسم صاحب۔ آج ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جی سر، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سر مریضوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک حاملہ ماں کوئی کام کرتی ہے تو دل کی دھڑکن نارملی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد وہ دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے، اس میں سر پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ اگر حاملہ ماں کی دھڑکن مسلسل یعنی ریسٹ کے وقت بھی زیادہ رہتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ یعنی آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دھڑکن کتنا ہے، یعنی 160 سے 100 کے درمیان میں ہے تو وہ نارمل ہے، اس سے اوپر ہے تو وہ زیادہ، اس کو ہم ٹیکیکارڈیا کہیں گے یا ہارٹ ریٹ زیادہ ہے۔ وہی یار ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کام کرتے ہیں اس سے آرام آ جاتا ہے، آپ جب آپ ریسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جو ہے وہ دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ پرسسٹ رہتی ہے تو یہ اب نارمل ہے۔ اس کی سر پھر کچھ وجوہات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی وجہ ہے کہ ماں کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ 100 سے اوپر 110 120 رہ رہی ہے ریسٹ کے وقت بھی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انگزائٹی ہوتی ہے کہ بھی حمل کی انگزائٹی ہوتی ہے، ایک نارمل انگزائٹی ہوتی ہے، یا ان کو خون کی کمی ہوتی ہے، یا تھائرائڈ کے کوئی مسائل ہوتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کارڈیک کازز اور پلمونری کازز کے اوپر۔ کارڈیک کازز کی اگر ہم بات کریں اس میں سپراوینٹریکولر ٹیکیکارڈیا، ایٹریل فبریلیشن اور پیریکارڈم کارڈیومائوپیتھی۔ اسی طرح پلمونری کازز میں جو ہے آستما کی وجہ سے ٹیکیکارڈیا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد سر کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ علامات ہیں تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کام کرنے کے بعد بیٹھ گئی ہیں سکون سے، اس وقت بھی اگر آپ اپنے نبض چیک کرتی ہیں اور آپ کے دل کی دھڑکن 1 منٹ میں 110 120 ہے تو اٹ مینس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ مسلسل ہے، آپ کافی دن نوٹ کر دی ہیں آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہے، ساتھ میں آپ کو چکر بھی آتے ہیں، آپ کا سر جو ہے نا ہلکا محسوس ہوتا ہے یا آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی، یا اس کے بعد آپ کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ تھوڑے سے نیلے پڑ جاتے ہیں تو اس کو ہم سائنوسس کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک اس کے ساتھ۔ جی سر، اس کے ساتھ اور سر یہ ہے کہ ان مریضوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کبھی تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بھی سر دیکھی جاتی ہے۔ صحیح۔ اگلے ہم دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے انویسٹیگیشن کیا کروانی ہے۔ اگر ہم اس کی ڈائگنوزس کی بات کریں، ہم نے پہلے کرا لینا ہوتا ہے سی بی سی، جس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آئرن ایچ بی لیول کتنا ہے۔ اس کے بعد تھائرائڈ پروفائل ٹیسٹ، جس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ٹی ایس ایچ لیول ہے وہ کتنا ہے۔ اسی طرح ای سی جی کرانی ہے، اس میں جو ہے ٹیکیکارڈیا کا پتہ چلے گا کہ ٹیکیکارڈیا کس ٹائپ کا ہے۔ اسی طرح یورین ایگزامینیشن کرانا ہے، سی آر پی کرانی ہے، اور ایکو جس کو ہم دل کا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشنز۔ ہم مریض کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ساری چیزوں کو رول آؤٹ کر لیتے ہیں، موسٹ آف دا کیسز میں ہمیں جو وجہ ملتی ہے وہ ہے ہیموگلوبن، سر خون کی کمی ہمارے ملک میں کافی زیادہ ہے، تو وہ ہم جب ساتھ میں کچھ سپلیمنٹ یا چیزیں دے دیتے ہیں تو وہ مسئلہ ان کا آہستہ آہستہ حل ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں ہم مریضوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں آپ نے پانی تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پیتے رہنا ہے، اپنے جو ہے نا پیٹ کو خالی نہیں ہونے دینا، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا آپ کھاتے رہیں۔ اس کے بعد چائے یا کافی کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے، بائیں کروٹ آپ نے سونا ہے، اور اگر آپ سٹریس یا انگزائٹی لیتی ہیں تو اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے۔ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جو ہے نا درود شریف وغیرہ پڑھتی رہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ دن میں آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ کھلی فضا میں بیٹھیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی طبیعت بھی بہتر ہوگی، آپ کے بچے کے اوپر بھی پازیٹیو ایفیکٹس پڑیں گے۔ اور پراپر نیند کرنی ہے، پراپر ریسٹ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کے بعد کچھ میڈیسن آ جاتی ہیں، وہ جس وجہ سے ہمیں دھڑکن ہو رہی ہے اس کی وجہ کو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ فرض کریں وہ ہیموگلوبن کم ہے تو ہم پھر آئرن تھراپی دیتے ہیں، تھائرائڈ کا ایشو ہے یا کارڈک ایشو ہے، جی سر، اس کے حساب سے اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی دھڑکن جو ہے ہر وقت زیادہ رہتی ہے تو ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا ہے تاکہ آپ کے بچے کو افیکٹ نہ ہو۔ اوکے، تھینک یو، دیکھتے رہیے گا۔